أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا. وقال تعالى فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیات کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان آیات کریمہ میں قربانی سے متعلق ارشاد فرمائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين کہ تم اپنی ذات کو، اپنے آپ کو دین حنیف پر جمائے رکھو۔ یہ دین جو تم کو دیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں ہر قسم کی غلطی اور ہر قسم کی برائی سے یہ دین اور یہ مذہب پاک ہے۔ اس کا ہر حکم انسانیت کا حکم ہے۔ یہ دین اور انسانیت یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں۔ اگر اس روئے زمین پر رہتے ہوئے
کوئی بندہ انسان بن کر جینا چاہتا ہے، کامل انسان بن کر جینا چاہتا ہے، اپنے اندر انسانیت کو اعلیٰ وجہ الکمال پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس دین حنیف پر جمع رہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جی رہے ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ مذہب ہے، ایک مذہب اسلام بھی ہے، ایسی بات نہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ جی رہے ہیں، اگر ان کو انسان بن کر جینا ہے اور کامل انسانیت پر قائم رہنا ہے، تو وہ کامل انسانیت اسی مذہب اسلام کے ذریعے سے آ سکتی ہے، ورنہ اگر اس دین مستقیم اور دین حنیف سے ہٹیں گے تو پھر اب انسانیت کے اندر گڑبڑی اور دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرے اللہ رب العزت کا ہمیشہ کا یہ دستور ہے کہ جب انسان روئے زمین پر انسانیت سے ہٹتے ہیں تو ان کو انسانیت پر لانے کے لیے کسی نبی کو بھیجا جاتا یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا۔ اب وہ نبی آتے، محنت کرتے اور انسانوں کو جو انسانیت کی راہ سے ہٹ گئے تھے ان کو پھر سے دوبارہ انسان بنانے کی محنت اور کوشش کی جاتی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانیت ایک الگ چیز ہے اور مذہب اسلام ایک الگ چیز ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین مستقیم اور یہ دین حنیف کیا چیز ہے؟ در حقیقت وہ انسان کی فطرت ہے جس پر ہم نے لوگوں کو بنایا ہے۔ تو جو انسانوں کا خالق و مالک ہے وہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کی فطرت اگر صحیح معنی میں جو اللہ کے یہاں مقبول ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو بس مذہب اسلام کو اپنے اندر لے لیجیے اور اس پر کامل اتر جائیے تو خود سے آدمی کامل انسان بن جائے گا۔ اس کے علاوہ چاہے جو کر لے، جس طریقے سے جانے کی کوشش کر لے، وہ بالکل بھی انسانیت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ترسم نرسی بکعبہ اے عربی کی راہ کے تو می روی بترکستان سے، خانہ کعبہ جانے کا کوئی ارادہ کرے اور راستہ چل رہا ہے ترکستان کا تو وہ کیسے خانہ کعبہ کو پہنچ سکتا ہے؟ پوری زندگی بھی اگر چلتا رہے اور رکے بغیر تب بھی وہ خانہ کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو جس منزل تک ہم کو پہنچنا ہے ظاہر سی بات ہے اسی منزل پر چلنا ایک عقل مند کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے اور ایک عقل مند اس کو ضروری بھی سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ چیز ہم سمجھ گئے ہیں تب آگے ایک چیز کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کے جسم میں دو چیزیں دے کر پیدا کیا ہے۔ ایک یہ مٹی سے بنا ہوا یہ جسم، گوشت، ہڈیاں، خون، گوشت اور خون، پیپ وغیرہ وغیرہ مادے جو مٹی سے بنے ہیں اور وہ مٹی ہی میں جانا ہے ان کو۔ یہی ایک چیز سے انسان کامل میں بن جاتا، بہت لمبا اور بہت زبردست طاقتور ہے، فلاں ہیں، لیکن اس کے جسم میں روح ہی نہ رہے تو وہ انسان ناقص انسان ہی نہیں، وہ تو ایک لاش ہے، وہ تو ایک مردہ ہے۔ تو اللہ نے ایک طرف انسان کو یہ مٹی سے بنا جسم دیا اور دوسری طرف ایک روح اللہ نے اس کے اندر ڈالی۔ یہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو جاننے کے لیے
کفار مکہ کو یہ کہلا بھیجا تھا کہ تم جس کے یہاں جا رہے ہو اگر وہ نبوت کے دعویٰ کر رہا ہے تو تم اس سے روح کے بارے میں سوال کرو، کیا بتاتا ہے وہ دیکھتے ہیں روح کے بارے میں۔ اگر وہ روح کے بارے میں کچھ نہ بتایا، بس یہ کہہ دے کہ وہ خدا کا حکم ہے، تو وہ سمجھ لو کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ چند سوالات انہوں نے کیے تو اس میں سے یہ بھی تھا۔ چنانچہ لوگ آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، بس روح میرے رب کا ایک حکم ہے، اس سے آگے روح کے بارے میں نہیں بتایا۔ اور آج تک کی دنیا میں ریسرچ کر کے اس کو جان نہ سکی کہ وہ ہے کیا چیز۔ جب اللہ نے بتایا ہی نہیں اور وہ بتانا چاہا ہی نہیں تو آدمی اس کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ الغرض یہ خدا کا ایک حکم ہے، خدا کا ایک دیا ہوا عطا کیا ہوا نور ہے، اور اللہ نے اس انسان کے دنیا میں ان دونوں چیزوں کے ساتھ جب وہ ایک حد بلوغ کو سن شعور کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے لیے دو قسم کی غذائیں استعمال کرو۔ ایک یہ جو تمہارا جسم ہے اس کے لیے بھی تم اچھی سی غذا دو اور اپنے جسم کو محفوظ رکھو۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اپنی صحت کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت ایک عاقل بالغ اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے روح کے متعلق بھی حکم دیا کہ تم اس روح کو سکون اور اطمینان پہنچاؤ۔ جیسے تم اپنے جسم کو غذا دے رہے ہو ایسے اپنے روح کو بھی غذا دیا کرو۔ جیسے آپ کا یہ جو جسم ہے مٹی سے بنا ہوا، اس کو اگر غذا نہیں ملتی ہے تو بے چین، پریشان اور بیمار، پھر چند دن بعد مضمحل، پھر چند دن کے بعد پڑ جاتا ہے۔ ایسی روح کو اگر غذا نہ ملے گی تو بے چین، پھر اس کے بعد مضمحل، پھر طبیعت خراب، پھر وہ پڑ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو مٹی سے بنے ہوئے جسم کے لیے ان غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو مٹی سے بنتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ اور یہ جو روح ہے خدا کا حکم ہے، خدا کا نور ہے، اس کے لیے غذا وہ نورانی غذائیں ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ 5 وقت کی نماز یہ تمہارے روح کی غذا ہے۔ استطاعت ہے تو حج کرنا یہ تمہارے روح کی غذا ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ تمہارے روح کی غذا ہے۔ اپنے رب کو یاد کرنا یہ تمہارے روح کی غذا ہے۔ اپنے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا یہ تمہارے روح کی غذا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ تمہارے روح کی غذا ہے۔ تو میرے بھائیو، جیسے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے غذائیں اس کو دی جاتی ہیں، ایسے ہی روح اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو بھی مختلف غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے جسمانی غذاؤں سے متعلق یہ کہے کہ میں صرف پانی پی کر زندگی میں گزار بسر کر لوں گا، چاول کی ضرورت نہیں، روٹی کی ضرورت نہیں، زندگی کا گزارا مشکل ہے۔ اللہ نے اس جسم کو بنایا ہی ایسے کہ اس کو چند غذاؤں کا مجموعہ چاہیے بطور غذا، تو وہ چاول بھی لے سکتا ہے، روٹی بھی لیتا ہے، اسی طریقے سے اناج اور ترکاریاں، گوشت، فلاں ساری چیزوں کا مجموعہ جب اس کے جسم تک پہنچتا ہے تب اس کا جسم بالکل صحیح سالم رہتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، روح کی جو غذا ہے وہ بھی مختلف غذاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ جب یہ سارا مجموعہ اس کو ملتا ہے تب جا کر وہ روح اپنی حالت پر باقی رہتی ہے، ورنہ اگر اس کو ایک بھی چیز دیں گے کہ کچھ بھی نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ حیران، پریشان اور سرگرداں مارے پھرتی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سکون اور اطمینان، راحت زندگی میں نصیب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، راحت کا تعلق صرف جسم اور پیسے سے نہیں۔ اللہ رب العزت جو انسانوں کو بنایا ہے وہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اور راحت، دلوں کا سکون اور چین وہ رب ذوالجلال کی یاد کے اندر رکھا گیا ہے۔ وہ رب کو یاد کرنے سے زندگی میں چین و سکون آتا ہے، راحت اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں روح کی غذاؤں میں نماز
یہ بھی غذا ہے، روزہ یہ بھی غذا ہے، زکوٰۃ یہ بھی غذا ہے، صدقہ یہ بھی غذا ہے، قربانی یہ بھی غذا ہے، حج یہ بھی غذا ہے، اپنے رب پر ایمان لانا یہ بھی غذا ہے، اللہ کو دن و رات یاد کرنا، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا، اپنے قلوب کو منور رکھنا، یہ بھی روح کی غذا ہے۔ یہ ساری غذاؤں کا مجموعہ جب انسان کی روح کو ملتا ہے، اب اس کو ایک راحت اور ایک سکون اور ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اس شریعت کا تعلق عقل سے نہیں، نقل سے ہے۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ہی ہم ایمان لاتے ہیں۔ آج سے کئی 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے ایک صاحب محمد ابن عبداللہ نامی پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا تھا، وہ ہمارے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے ان کو دیکھا ہے یا ہم نے ان سے کچھ پڑھا ہے؟ نہیں، اللہ کا احسان اور کرم ہوا کہ ہماری عقل نے اس کو تسلیم کر لیا اور ہم ایمان لائے۔ اب یہ ایک بندے کی چیز ہے جس پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شریعت کے اکثر احکامات ایسے ہی ہیں کہ بن دیکھی چیزیں ہیں اور اس پر ایمان لائے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبر میں ایسا ہوگا، حشر میں ایسا ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے دیکھا ہے کچھ؟ ایک میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا جس کے اندر زندگی کے سارے اعمال تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ ہم نے بالکل بھی دیکھا نہیں اور نہیں ہم نے کسی سے پڑھا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے ہمارے عقل کو توفیق دی ہے تو اس کو مان لے تو ہم مان گئے، ورنہ میرے بھائیوں نری عقل سے آدمی اگر سوچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا ان کو اور جن کو ایمان نصیب ہوا تقابل کرتے ہیں، تو لوگ ساری کتابیں بھری پڑھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت اس روئے زمین میں زندگی ملنے کے بعد اگر کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان نہ ملا تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اب آگے چل کر مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے نہیں معلوم، تو ہم اپنے رب کے احسان کے بلبوتے ماں پیٹ اس ایمان اور اسلام کے ساتھ آئے، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے وسوسے، خیالات، شیطانی دھوکے، فتنے کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ کسی طریقے سے اس کے اندر سے جو عظیم ترین دولت اسلام اور ایمان کی ہے اس کو چھین لیا جائے۔ ہر زمانے کا باطل اسی کی کوشش میں رہا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی بات کی تو یہودی عیسائی ایک زمانے میں لڑتے تھے، وہ دونوں آپس میں لڑائی چھوڑ دیے، اب پڑ گئے نبی علیہ السلام کے پیچھے۔ کفار وہ اپنے قبیلوں کی آپسی لڑائی لڑتے تھے، وہ پڑ گئے اس کے پیچھے۔ اور میرے بھائیوں، آج تک بھی آپ دیکھتے چلیے دنیا کی اتنی طاقتیں، اتنے فرقے، اتنے جماعتیں، لیکن ہر جماعت کو اگر اعتراض اور اشکال ہے تو یہ مذہب اسلام پر اعتراض اور اشکال ہے۔ یہ در حقیقت یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ کسی طریقے سے اس عظیم ترین دولت سے لوگوں کو متنفر رکھا جائے اور جو ہے ان کو اس کے اندر سے نکالنے کی کوشش کی۔ الغرض تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جسم کی جیسی غذائیں ہیں ایسے اللہ نے روح کی بھی غذا رکھی۔ آج کے دور میں بعض لوگ اگر یہ اعتراض کر بیٹھے ارے قربانی میں اتنا سارا پیسہ، اتنا کروڑ لاکھ کروڑ ارب ڈالر کو خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے بجائے اسلام مسلمانوں کے لیے کوئی اسکول قائم کر دی جائے، کوئی ہاسپٹل قائم کر دیا جائے، یا کہ ان کے غریبوں کو کچھ نواز دیا جائے، کسی مسکین کو گھر بنا کے دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جس رب نے دنیا کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا مسئلہ ہے، اس کو معلوم۔ اللہ نے میرے جسم کے لیے
جیسے غذا کے طور پر پانی ہے، روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، مرچ بھی ہے، ہلدی بھی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اتنا سارا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، صرف پانی پہ اکتفا کر لو، بقیہ جو پیسہ لگا رہے ہیں، کروڑ ڈالر جو لگ رہے ہیں، اسکول قائم کر دیے جائیں، اور اسی طریقے سے غریبوں کو گھر بنا کے دے دیا جائے، کالجز قائم کر دیے جائیں، ہاسپٹلس قائم کر دیے جائیں، اور سارے انسان پانی پہ جیتے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہر ذی عقل، ہر ذی شعور یہ کہے گا تو پاگل قسم کا اعتراض۔ تو میرے بھائی جیسے یہ خامخواہ کی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم غذا کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی بالخصوص یہ جو انسان کی روح کی غذا ہے، یہ سب ایک ایک اب اس کے لیے اہم ترین۔ آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس سے سخاوت کا جذبہ، پیسے کی محبت دل سے نکل کے جاتی ہے، سخاوت اس کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں صدقے کی بنیاد پر، بخالت دور ہوتی ہے، خدا پر ایک یقین آتا ہے، پیسے کی محبت اس سے ہٹتی ہے، اور مزید دینے کا جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ وہی قربانی، اس کے کیا اثرات ہیں؟ روح پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیا آدمی کے اندر ایک بہادری اور شجاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ دلیر بنتا ہے، وہ ہر وہ جانور جس کو ساری زندگی بھی اگر وہ پالے رکھا لیکن خدا کی جانب سے ایک حکم ہو گیا تو اپنے رب کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر سارے کے سارے یہ کہہ کر بیٹھ جائیں کہ قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو غذا تھی اور روح کی یہ جو طاقت تھی اب کیسے ہوئی؟ اب نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ جانور کو جو ذبح کرتے ہیں لوگ، واقعتاً ان کے اندر ایک دلیری، ایک شجاعت، ایک بہادری ہوتی کہ وہ خون دیکھتے تو ڈرتے نہیں۔ اور جو بندہ جیسے ہمارے قریش برادری کو لے لیجیے آپ، کہ وہ اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور سارے قبیلے میں ان کے اتنا دلیر اور بہادر کون ہوتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ان کا کام ہی وہ ہے، ان کو اس سے ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ بندہ جو بالکل کبھی اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، اب لے جائیں گے اس کے سامنے صرف ایک مرغی کا خون کے خطرے دکھا دیجیے اور چکر آ جائے گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو انسان ہے، اس کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس کے روح کی غذا نہیں مل رہی، اس بنیاد پر اس کی روح کمزور پڑ گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے شجاعت اور بہادری اور دلیری ختم اور بزدلی اس کے اندر آ رہی ہے۔ ذرا سی مار دیکھے اور ذرا سا کچھ دیکھے تو آدمی اندر سے خوف اور ڈر محسوس کرنے لگتا ہے، بزدل ہو رہا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز جو بنایا ہے وہ انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ جب تک وہ آدمی فطرت پر نہیں اترے گا کامل انسان نہیں بن سکتا ہے، چاہے دنیا جو کہہ لے۔ ہم کو اپنے رب کے احکام کی طرف دوڑنا ہے، ہم کو ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف زندگی کی لگام لگانا ہے، وہاں ہم کو دوڑنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ رب عز الجلال نے حکم دیا کہ تم قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ کب قربانی؟ ایام ذی الحجہ کے موقع پر، جب ذی الحجہ کا 10واں دن آتا ہے تو یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے حکم ہے، اب تم سب کے سب قربانی۔ کون سے قربانی؟ بعض ہوتے ہیں جن کے اوپر قربانی دینا واجب ہے، ضروری، اگر نہیں دے گا وہ بیکار ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رؤوف اور رحیم ہیں، ان کے اتنا مہربان اور ان کے اتنا شفیق اس امت کے ساتھ کوئی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں من وجد سعۃ فلم یضحک فلا یقربن مصلانا، جو اپنے اندر گنجائش اور حیثیت رکھتا تھا کہ وہ قربانی کر سکتا لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ نبی رحمت للعالمین کا جملہ ہے۔ جو قربانی کر سکتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ سمجھے۔ ہو کتنی خطرناک قسم کی یہ وعید ہے میرے بھائیوں۔ کچھ تو اہمیت ہوگی تبھی تو سید الکونین، تاجدار مدینہ، محمد عربی، نبی رحمت ہونے کے
باوجود اتنے سختی سے جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. کتنی بڑی بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ترتیب میں بتایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کا خون، اچھا قربانی کیسے؟ خالصتاً لوجہ اللہ، گوشت کھانے کے لیے نہیں، فریج میں اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، اس گوشت کے پبلک کو دعوت دینے کے لیے نہیں، لوگوں میں فخر اور مباحثت کے لیے نہیں کہ دیکھیے میں ایسا اتنے کروڑ اتنے ہزار اتنے لاکھ کا جانور ذبح کر رہا ہوں. نہیں، خالصتاً اللہ کا حکم سمجھ کر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ میں تو خون بہا رہا ہوں. میرا دل میری عقل اس کو نہ مانے لیکن یہ میرے رب کا حکم ہے. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. خدا کے نام پر جو جانور پر چھری چلاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا خطرہ، خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ خدا کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات. میرے بھائیوں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ خدا کے دربار میں قبول ہوگی، لیکن قربانی کے بارے میں فضیلت، اہمیت، ترغیباً، رغبتاً، شوق دلاتے ہوئے نبی پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قربانی کا عمل ضرور کرو اگر حیثیت رکھتے ہو. اس کی فضیلت یہ ہے کہ خدا کے یہاں اس زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے وہ چیز قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم خالصتاً لوجہ اللہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کا اجر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کل میدان محشر میں یہ جانور اپنے کھر، سینگ، بال ہر چیز کے ساتھ آئے. یہ انسان کھا چکا ہے، حالانکہ استعمال کر چکا ہے، دوستوں میں دے چکا ہے، غربا میں دے چکا ہے، اپنے ہی فائدے کے لیے لا دیا، لیکن یہ دوبارہ کل اللہ رب العزت میدان محشر میں اس کو توڑے گا اور اس کے برابر اس کا اجر اس کو ملے گا. جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر نیکیاں نام اعمال کے اندر لکھی جاتی. تو میرے بھائیوں، قربانی اتنی اہم ترین فضیلت اللہ تعالیٰ نے ساتھ ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو جانور ہیں ان کا گوشت نہیں پہنچتا اللہ کے یہاں، ان کا خون نہیں، تمہارے دلوں کا تقوی رب الجلال کے یہاں پہنچتا ہے. کون کس درد سے قربانی کر رہا ہے، کون کس شوق سے قربانی کر رہا ہے، کون کتنی رغبت سے قربانی کر رہا ہے. میرے بھائیوں، ایسے بھی اکابر دیکھنے میں آئے ہیں کہ ان کے یہاں اتنی حیثیت ہی نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ایک قربانی کا حصہ دے سکیں، لیکن برس کے 12 مہینے ان کی جو آمدنی ہوتی تھی ان میں سے 5-5 روپئے 10-10 روپئے اکٹھے کر کے رکھتے تھے. کیوں؟ تاکہ قربانی کا موقع آ جائے تو جانور ذبح کرنے کی استطاعت ان پیسوں کے ذریعے سے تو کم سے کم ہو جائے. یہ ہے میرے بھائیو تقوی، یہ پہنچتا ہے رب الجلال کے یہاں. اللہ نے دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، ہزاروں کا لٹا رہے ہیں، ہزاروں کا لٹا رہے ہیں، لیکن قربانی کے موقع ارے کیا قربانی کرتے بھائی، ہم کتنا کھائیں گے، 2 کلو گوشت لا کے کھا لیے تو ہو گیا. میرے بھائیو، گوشت کھانا نہیں، اپنے رب کے حکم کو بجا لانا ہے، اپنے رب کے حکم کو بجا لانا ہے. جب انسان اپنے رب کے حکم کو بجا لاتا ہے، کھلانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے. وہ 2 کلو نہیں 2000 کلو گوشت نسلوں کو کھلائے گا. تو رب کے حکم کے آگے آنا ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، اس کی قیمت یا اس کے بقدر سونا، اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے؟ 47,000 ہو رہی ہے آج کے ریٹ کے حساب سے، 47,000 چلر. تو جس کے اتنا پیسہ ہے یا اس اتنے پیسے کے بقدر سونا ہے، اتنے پیسے کے بقدر چاندی ہے، یا اتنے پیسے کے بقدر گھر میں سامان ہے ضرورت سے زیادہ، اتنے پیسے کے بقدر پلاٹ ہیں، اتنے پیسے کے بقدر کپڑے رکھے ہوئے الماریوں میں بھر بھر کے، بینک بیلنس ہے، فکس ڈپازٹ بینک میں کیا ہوا ہے، یہ کہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب. اس کو تو کرنا ضروری، نہیں کرے گا گنہگار ہو جائے. وہ وعید اللہ کے نبی نے جو بتایا، جو حیثیت رکھتا ہو قربانی نہ کرے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھے ہوئے اس کے اندر آ جائے. کسی کو پیسہ دیا ہوا آنا ہے، قربانی کرنا ہے، واجب
47,000 مالیت کے بقدر قربانی واجب۔ بیوی کے پاس ہے، بیوی پہ قربانی واجب۔ شوہر کے پاس نہیں، شوہر پہ قربانی واجب نہیں۔ شوہر کے پاس بھی ہے، بیوی کے پاس بھی ہے، بیٹی کے پاس بھی ہے، داماد کے پاس بھی ہے، چاروں کو قربانی دینا واجب ہے۔ اور 4 بکرے کاٹنا، یعنی تو پھر بڑے جانور میں 4 حصے چاروں دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے انہوں کاٹ لیے جو بڑے ہیں، نہیں، ایک کی جانب سے نہیں چلتا ہے میرے بھائیوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس سے بعض بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضحى بكبشين املحين موجوعين، کہ ہر سال مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور ذبح کرتے تھے۔ تو ایک جانور اپنی جانب سے اور دوسرا جانور اپنی پوری امت کی جانب سے ذبح کرتے تھے۔ اور بسا اوقات تو روایتوں میں آتا ہے کہ امت کی جانب سے تو 100 اونٹ ذبح کیے ایک موقع پر امت کی جانب سے، لیکن ایک جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اپنے نام سے ذبح کرتے تھے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ تو حدیث کا دوسرا ٹکڑا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک پوری امت کی جانب سے ذبح کرتے تھے، اس کے بعد بھائیوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پورے گھر کی جانب سے ایک جانور بھی ذبح کر دیا جائے تو کافی ہے۔ جیسا نبی پوری امت کی جانب سے ذبح کرتے تھے تو ہم ایک گھر کی جانب سے کیوں ذبح نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے، محدثین نے اس کا جواب دیا ہے، وہ پہلے ٹکڑے میں اس کا جواب ہے۔ وہ پہلا ٹکڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب سے ایک اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ واجب قربانی، وہ واجب قربانی اپنی ایک کی جانب سے یہ دعویٰ، اور دوسری نفلی جن پہ واجب نہیں ہے ان کی جانب سے ایک نہیں 10 کو جوڑو، کوئی حرج کی بات نہیں، 10 کو دے دیجیے، حرج کی بات نہیں، 10 ناموں پہ کٹا دیجیے۔ لیکن واجب جو قربانی ہے، گھر میں 4 افراد ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں، 47,000 سونا چاندی پیسہ زائد ضرورت سامان کمپیوٹر گاڑیاں موبائل فلاں ساری چیزیں اگر اس مالیت تک پہنچ رہے ہیں، قربانی واجب ہے اس بندے کے اوپر۔ اب یہ جو بندے کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، سب مل کر ایک گھر سے دینا چاہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، سب کو دینا چاہیے۔ ہر نام سے خدا کے یہاں خون گرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہوئی، اور دوسری بات قربانی کے سلسلے میں جانور کیسا ہو، بکرا ذبح کرنا ہے ٹھیک ہے، ہر ایسی بات نہیں، بڑے جانور میں حصہ لینا ہے ٹھیک ہے، ہر ایسی بات نہیں۔ اللہ کے یہاں بکرا کاٹنے پہ جو ثواب ملے گا وہی ثواب گائے میں حصہ لینے پر ملے گا، بڑے جانور میں حصہ لینے پر بھی ملتا ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں کہ اس کے اندر زیادہ فضیلت ہے اس کے اندر کم، بلکہ اگر کوئی بندہ چھوٹا جانور لیا، کیوں؟ فخر کے طور پر پورے خاندان کو بتایا کہ ہمارے گھر میں اتنے بکرے کٹے، ثواب ہی نہیں ملے گا، ریاکاری میں آ جائے گا۔ اللہ کے یہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہاں بہتر ہے، افضل خالصتاً لوجہ اللہ، اگر کوئی بندہ کہ ایک خون سارا کا سارا اللہ کے دربار میں میرے نام پر جائے، یہ بڑی محبت کے اندر کر رہا ہے، بہت فضیلت کی چیز ہے، بہت اچھی چیز جس کے اندر استطاعت ہے اس کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے اور کرنا ضروری ہے اس کے لیے، ایک بات۔ اور دوسرے باتیں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ارے مرغی کی قربانی کیوں جائز نہیں، انڈے کی قربانی کیوں جائز نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے سمنوا ضحایاکم فإنه مطایاکم علی الصراط، اپنے جانوروں کو بہتر سے بہتر بناؤ، بہتر سے بہتر جانور کا انتخاب کرو، اس کو ملا کے اچھا موٹا تازہ کرو، کیوں کہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی، حدیث پاک۔ تو کیا مرغی پہ بیٹھ کے سوار ہوں گے پلسرات پہ؟ سوچنے کی تو بات ہے۔ تو میرے معنی یہ سب چیزیں وہ ہیں یہاں ہم اپنی عقل پہ گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، یہاں ہم کو جو کہہ دیا گیا بس کرنا ہے۔ ارے ہم ایک دکان پہ جاتے ہیں، ایک اونر کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، 6 سے 7 ہزار روپے کی تنخواہ دیتا ہے، اس کے سامنے ہم دڑوشانی کی بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ جو بولتا ہے عزت سے سننا پڑتا ہے اور کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم
رب ذوالجلال کی کائنات کے اندر آئے ہوئے اور رب کے نوکر اور خادم بن کر آئے ہوئے، اور یہاں ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں کر سکتے، ویسا کیوں نہیں کر سکتے۔ ارے 6 فٹ کے انسان کے سامنے ہم 10,000 کی تنخواہ لے کے مجال نہیں کہ یہاں 1.5 شہری کی بات کریں۔ میرے بھائیو، رب ذوالجلال کے سامنے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ سب خیالات، اوہام نفس اور شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور اس لیے آتے ہیں کہ بھائیو میرے اور آپ کے رب مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ 2 منٹ کے لیے سوچیے کہ میرے اور آپ کے رب مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ پوچھے کہ بکری یہ مرغی کیوں نہیں دوا کر سکتے، کسی کی مجال ہے؟ میرے بھائی یہ بہت فضیلت والا عمل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ان 3 دنوں کے اندر خون بہانا اللہ کے نام پر اللہ کو جتنا پسند ہے کوئی عمل اتنا پسند نہیں۔ 1 کروڑ روپے صدقہ بھی کر دے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کو وہ چیز اتنی پسند نہیں ہے جتنا خدا کے نام پر خون بہانے میں اس دنوں میں خوشی ہوتی۔ تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پیچھے ہٹنا بہت سخت وعید کا باعث اور بہت سخت ترین وعید کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور قربانی کرنے کے لیے بہتر شکل تو یہی ہے کہ آدمی اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر کر سکتا ہو۔ اگر نہیں کر سکتا ہے کسی اور سے کرائے۔ اگر موقع نہیں ہے، کئی لوگ بڑے جانور میں شریک ہو رہے ہیں، شریک ہو جائے، ہر ایسی بات نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں چاہے پوری دنیا کے کس کونے ہی میں آنا ہو آپ کے نام پر خون بہنا ضروری ہے۔ قرآن نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کے یہاں استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، واجب نہیں، 47,000 کا مالک نہیں ہے، نہ سامان ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کچھ ہے، لیکن وہ رب کے حکم کی محبت میں اگر کسی سے اس کو قرضہ مل سکتا ہو اور اس کے اتنی استطاعت ہے کہ وہ بعد میں چل کر قرضے کو ادا کر سکتا ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ ایسا شخص بھی اگر قربانی کرتا ہے تو مستحب ہے۔ تو میرے بھائیو سوچئے تو صحیح کتنا بڑا عمل۔ ارے ایسا نہیں کہ مجھے اور آپ کو ملا ہے صرف، اللہ نے بتایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اب سے نہیں، آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے۔ قربانی کا حکم ہر ملت، ہر مذہب، ہر قوم اور ہر امت میں رہا اور وہاں سے چلا رہا ہے۔ میرے بھائیو لاکھ روپے کی گاڑی استعمال کرتے ہیں، 50-60 ہزار کا فون استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر لیپ ٹاپ گھر کے اندر 70,000 لاکھ 1.5 لاکھ کے رکھے ہوئے ہیں، بے ضرورت بلکہ فضول اور فالتو چیز ٹی وی 70-80-90 ہزار کی رکھی ہوئی ہے اور کہہ رہے قربانی کی حیثیت نہیں۔ ارے 3,000 کی اوقات نہیں۔ میرے بھائیو کیا ہم اپنے رب کے حکم کو 3,000 سے بھی گرا دیں گے؟ کیا حیثیت ہے اس 3,000-4,000؟ سوچیے تو صحیح، رب کا حکم ہے، نبی پاک کی تڑپ ہے، شوق ہے، اتنا کہہ رہے ہیں، کبھی شوق دلا کے، کبھی غصے میں آ کے ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کر دو قربانی، اور ہم کہہ رہے ہیں 3,000 رہے جیب میں لیکن اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانے۔ کتنی بری بات ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ میرے بھائیو یہ دنیا، یہ پیسہ سب کچھ نہیں، خبر میں پیسہ لے کے جانا نہیں ہے تب یہ حال ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے، مفتی صاحب آپ سوچیے اگر لے جانا ہوتا تو کیا کرتے تھے لوگ؟ اگر خبر میں پیسہ لے جانا ہوتا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ خبر میں جانا نہیں تب یہ حال، پیسوں کی محبت، دنیا کی محبت کا۔ میرے بھائیو کامل انسان ترقی اس وقت کر سکتا ہے جب اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال کے باہر پڑے، رب کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے مومن۔ اگر یہ مومن ہی خدا کی محبت سے پیچھے ہٹنے لگیں گے تو میرے بھائیو پھر دنیا کیسے چل پڑے؟ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آگے بڑھ چڑھ کر بڑے ذوق و شوق اور دلچسپی کے ساتھ اس قربانی کے عمل میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات یہ رہ گئی کہ عید سے پہلے عرفے کے دن کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا روزہ ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ روزہ اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ اتنی عظیم ترین فضیلت اس روزے کی۔
اور یہ جو ایام چل رہے ہیں ابھی ذی الحجہ کے، ان میں سے ہر دن کے روزے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ایک روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر اپنے اندر رکھتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. لہذا کوشش تو ہو کہ ہر دن رکھ لیں، 5-6 دن باقی رہ گئے نہیں، ورنہ کم از کم 1 روزہ عرفے کا تو ضرور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.